جب سنا ہے عمر نے کلام خدا، جب سنا ہے عمر نے کلام خدا، تب تڑپ کر عمر نے نبی سے کہا، تب تڑپ کر عمر نے نبی سے کہا، میرا سویا مقدر جگا دیجئے، میرا سویا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی لم یجدک یتیما فآوی۔ مشکل تھے راستے کے آسان ہو گئے، دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ معزز سامعین اعظام، کوئی بھی شخص اس دنیا میں ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا، مگر میرے نبی آگے چلا گیا۔ اسی کو دیکھ کر مولانا مناظر حسن گیلانی نے کہا، یوں آنے کو تو سب آئے مگر سب جانے کے لیے ہی آئے، مگر مکہ میں ایک ایسا محمد آیا جو صرف آنے کے لیے ہی آیا۔ وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا۔ ہر آدمی نے اپنے اپنے انداز میں میرے نبی کی سیرت کو بیان کیا، مگر میرے نبی کے عطا سمندر کی گہرائی تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ پھر بھی اس نے ایسا مقام و مرتبہ حاصل کیا، اگر ابو بکر نے غوطہ لگایا تو قاتل سے عادل بن گیا، اگر حبشے کے بلال نے غوطہ لگایا تو جنت کا وارث بن گیا، اگر ابو ہریرہ نے غوطہ لگایا تو حافظ حدیث بن گیا۔ یہی تو معنی ہے رفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، تیری شان کو اونچا کر دیا، تیرے کردار کو اونچا کر دیا، تیرے نام کو اونچا کر دیا، اتنا اونچا کر دیا کہ جب میرے نبی کے چہرے کی باری آئی تو قرآن نے والضحیٰ کہا، جب میرے نبی کے زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا، جب میرے نبی کی رحمت کی باری آئی تو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا۔ یہی تو معنی ہے رفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ایسا اونچا کر دیا کہ کفار مکہ پیغمبر کی اولاد کی وفات کے وقت خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا فرمائے، پہلا بیٹا قاسم دیا، دوسرا بیٹا طاہر دیا، تیسرا بیٹا ابراہیم دیا۔ قاسم فوت ہو گئے، طاہر بھی فوت ہو گئے۔ ابراہیم السلام جب چلنے پھرنے لگے اور پیغمبر کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھنے لگے، وہ بھی بیمار پڑ گئے تو مکہ کے مشرکوں نے ایک میٹنگ بلائی اور کہا نعوذ باللہ محمد مٹ جائے گا، اس کا نام باقی نہ رہے گا، اس کا ذکر باقی نہ رہے گا، اس کی شریعت باقی نہ رہے گی۔ نبی نے ابراہیم کو دیکھا، ابراہیم بیمار ہے، ابراہیم تڑپ رہا ہے۔ جب میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے آئے تو عرش والا خدا اپنے پیغمبر کو دیکھتا ہے، قربان جاؤ اس نبی کی شان پر جو فرش پر پریشان رہتا ہے، خدا اس کو عرش پر تسلی دیتا ہے۔ جسے 4 بیٹی اور 3 بیٹوں کا ناز تھا وہ تو دنیا سے چلا گیا، مگر اس کا نام باقی ہے، اس کا ذکر باقی ہے، اس کی شریعت باقی ہے۔ یہی تو معنی ہے رفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ایسا اونچا کر دیا اگر میرے نبی زمین پر بیٹھ جائے تو زمین کو سکون ملتا ہے، اگر میرے نبی کھڑا ہو جائے تو آسمان کو بلندی ملتی ہے، اگر میرے نبی ہاں کرے تو چیزیں حلال ہو جائے، اگر میرے نبی نہ کرے تو چیزیں حرام ہو جائے، اگر میرے نبی مسکرائے تو جنت کا دروازہ کھل جائے۔ یہی تو معنی ہے رفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ایسی شان بلند فرمائی کہ ایک دن ابو جہل آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے اے محمد اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، اگر تو نبی ہے۔ نبی پریشان ہو گئے، میرا اللہ فرماتا ہے اے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کرنا تیرا کام ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے کرنا میرا کام ہے۔ یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔